میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ آپ بھی اچھی اچھی نیت کے ساتھ اول تاخیر بیان میں شریک رہیے۔ یہ جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ ہجرت کے 15ویں سال کا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اسلامی لشکر بیت المقدس کی طرف روانہ فرمایا کہ اس شہر کی چابیاں وہاں کے جو بڑے ہیں وہ ان کے حوالے کر دیں۔ بیت المقدس فتح کے حوالے سے، بیت المقدس کی آزادی کے حوالے سے یہ واقعہ آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب جو وہاں کے جو حکمران تھے، انہوں نے کہا کہ ہم چابی آپ کو نہیں دیں گے، ہم نے اپنی مذہبی کتابوں میں اس شخص کے اوصاف پڑھے ہیں، اس شخص کی خصوصیات پڑھی ہیں جن کو ہم نے چابی دینی ہے، جو ان چابیوں کا مالک بنے گا، اور وہ اوصاف ہم آپ لوگوں میں نہیں دیکھ رہے۔ بات تھوڑی بڑی، یہ ساری خبر سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچائی گئی کہ ہم مطلب کہ ان سے وہ الجھنے والا عمل نہیں کرنا چاہتے، لیکن اب یہ اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ سارے معاملات پہنچے تو آپ اپنے غلام کو لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں یہ طے تھا کہ باری باری بیٹھیں گے، غلام ساتھ تھے، آپ بھی تھے، کہ کبھی اتنا سفر فاروق اعظم کی باری آئے گی تو اتنا سفر غلام کی باری آئے گی۔ دوران سفر جب ملک کے شام کی سرحد کے قریب پہنچے تو راستے میں دور دور تک کیچڑ سا پھیلا ہوا تھا۔ اب کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا کہ سوائے اس کے کہ اس کیچڑ میں چلا جاتا۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے رہے
اور ادھر سے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے استقبال کے لیے اس طرف موجود تھے، اور وہاں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ جب یہ کیچڑ نما سمندر راہ میں حائل ہوا تو اونٹنی سے اترے اور اپنے جو جوتے تھے وہ نکال کر اپنے کندھے پر رکھے اور اونٹنی کی لگام اپنے ہاتھ میں تھامی، اور پھر اونٹنی کو لے کر اس کیچڑ نما جو راستہ تھا اس کو پار کرنے لگے۔ خیر یہ چلتا رہا، باری باری چلتی رہی کہ کبھی غلام سوار ہوتا تو کبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوتے، یہ ایک ترتیب تھی۔ اور پھر راستے میں کیچڑ والا راستہ بھی آیا جو یہ عبور کرنا تھا، کبھی دونوں پیدل بھی چلتے، ہو سکتا تھا وہاں کوئی سواری کے جانور کے لیے کوئی آسانی یا آرام مہیا کرنا مقصود ہوتا ہو، واللہ عالم۔ اب جب یہ سارا راستہ عبور کر کے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے تو انہوں نے دیکھ کر عرض کیا امیر المومنین یہ کیا کیفیت ہے، جوتے کندھے پر، سواری کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کیچڑ سے آلود جو سارا معاملہ ہو رہا ہے، اور وہاں کے لوگ بڑے بڑے لوگ چابیاں دینے کے لیے منتظر ہیں۔ اس طرح کے آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایک انداز ہوتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا جب یہ بیان سنا تو جو کچھ ارشاد فرمایا اس کو غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں آہ اے ابو عبیدہ، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور اس طرح کی بات کہتا تو میں اسے نشان عبرت بنا دیتا۔ پھر کمال درجے کی انکساری اور عاجزی کا معاملہ کچھ یوں سامنے آیا کہ فرمایا کہ ہم تو ذلیل و خوار تھے، اللہ تعالی نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت و شان سے نوازا ہے، اب اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت و شان کے متلاشی ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں پھر سے ذلیل و خوار فرما دے گا۔ یہ تاریخی کلمات کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں مختلف انداز سے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر بیٹھے اور تھوڑی دور جا کر اپنی باری ختم ہوتے ہی آپ نیچے تشریف لے آئے اور غلام کو ارشاد فرما تم سوار ہو جاؤ۔ اچھا، اب جو ساتھ جو دوسرے جو ساتھی تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ جب سرحد میں داخل ہوں اور جہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں جن کے ہاتھ میں چابیاں دینی ہیں، اس ملک کی، اس سرحد کی، اس وطن کی، بیت المقدس وغیرہ کا جو ہے اس کی چابیاں دینی ہے۔ فلسطین میں آج بیت المقدس موجود ہے، تو خواہش یہ تھی کہ آپ ہی سوار رہتے، لیکن چونکہ باری غلام کی تھی تو آپ تشریف نیچے لے آئے اور غلام کو کہا تم سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ غلام نے سوار ہو کر امیر المومنین کی اطاعت کی اور وہ پیدل چلنے لگے۔ امیر المومنین سواری کی رسی تھامے۔ اب جب یہ قافلہ وہاں پہنچا جہاں بڑے بڑے لوگ، ایک گویا کہ دربار لگا ہوا تھا، اور انہوں نے جب غور سے دیکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور ان کی جو کیفیت دیکھی تو انہوں نے آگے بڑھ کر چابیاں، شہر کی کنجیاں، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حاضر کر دی، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے تم ہی وہ شخص ہو جس کی اوصاف ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھے ہیں۔ ہماری کتاب میں لکھا ہے اس مقدس سرزمین کو فتح کرے گا
اور جو یہاں کی چابیوں کا مالک بنے گا وہ اس ملک میں پیدل داخل ہوگا، اس کا غلام سوار ہوگا اور اس کے کپڑے میں 70 پیوند لگے ہوئے ہوں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کنجیاں، چابیاں اپنے ہاتھ میں لی اور اللہ کے حضور سجدہ کیا اور کافی دیر تک روتے رہے۔ آپ سے رونے کا جب سبب دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے خوف ہے کہ دنیا تمہارے لیے سر جھکا دے گی تو تم ایک دوسرے کو اجنبی سمجھنے لگو گے، تمہارے اندر سے اسلامی اخوت و مودت ختم ہو جائے گی، اس وقت آسمان والے بھی تمہیں نظر انداز کر دیں گے۔ یہ اسی طرح کا ایک واقعہ، یہی سیم واقعہ کسی ایک اور انداز میں بھی کتابوں میں لکھا ہے، اور کہ جب چابیاں آپ کی سپرد کی گئی، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چابیاں سپرد کی گئی تو بڑے بڑے لوگ آپ کے قریب آئے۔ ظاہر ہے جب اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا، ایک سرزمین فتح ہوئی ہے، ایک ملک آزاد ہوا ہے، مسلمانوں کو اس کی چابیاں دی جا رہی ہیں، یعنی مسلمانوں کو یہ ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے، اتنا بڑا ایک کام ہوا ہے اور لوگ بڑے بڑے مطلب کہ وہ جمع ہو رہے ہیں، مبارکباد دینا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگ مجھ سے الگ ہو جائیے، ابو عبیدہ بن جرہ کہاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہ آگے بڑھے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے معانقہ کیا، یعنی ان سے گلے ملے اور دیر تک روتے رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اپنے رسول کے بعد کیا کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے امیر المومنین آئیے ہم الگ ہو کر باہم روتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں۔ تو راوی کہتے پھر دونوں راستے سے الگ ایک طرف چلے گئے اور تمام لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور وہاں کے جو دیگر جو بڑے لوگ تھے، عمرہ تھے، جو نصارہ کے بڑے بڑے لوگ تھے، سب کے سب ان کو دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں وہ دونوں ایک درخت کی آڑ میں جا کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک روتے رہے۔ یہ اور بھی کتابوں میں آپ کو اس طرح کے واقعات ملیں گے کہ جس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو انداز تھا یہ پتہ چلے گا۔ اتنی بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی اور آپ کے ذریعے ایک اتنی بڑی فتح ملی اور مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا اور یہ سرزمین مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کا جو انداز ہمیں ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت سے ملا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ہمارا آج خاص موضوع ہے۔ ان قریب 14 اگست آنے والی ہے اور رہ کر میں نے عرض کی، پچھلے دنوں بھی عرض کر چکا ہوں کہ رہ کر ایک خیال سا آتا ہے کہ ہم یہ 14 اگست کی جو خوشی منانے کا جو ہمارا جذبہ ہے، یقیناً ایک وطن عزیز کی آزادی کی خوشی ہر پاکستانی کو ہونی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک عجیب کانسیپٹ ہے کہ خوشی منانے کا جو ہمارے یہاں عموماً جو طریقہ ہے وہ ناشکری کا علم ہے۔ خوشی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، خوشی کا ملنا، ایک راحت کا ملنا، اور یہ خوشی کا جو بھی سبب بن رہا ہے، آپ کیا کبھی خوشی کا سبب آپ کی اولاد کی ولادت بنتی ہے، کبھی خوشی کا سبب شادی بنتی ہے، کبھی خوشی کا سبب بچے کا عقیقہ بنتا ہے، کبھی خوشی کا سبب کوئی اور ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی خوشی کا سبب اب جیسے کہ اگر کسی کا حج کا فارم حج کی اوکے ہو گیا اور وہ حج پہ جا رہا ہے تو وہ بھی خوشی کا سبب ہے، مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے یہ بھی خوشی کا سبب ہے، مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب ہو یہ بھی خوشیوں کا سبب ہے۔
رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے، یہ بھی خوشیوں کا سبب ہے، عید الفطر نصیب ہوتی ہے، یہ بھی خوشیوں کا سبب ہے، عید الاضحیٰ قربانی کی عید آتی ہے، یہ بھی خوشیوں کا سبب ہے۔ ہمارے یہاں خوشیوں کے اسباب موجود ہیں، یعنی اسلامی جو تہوار ہیں اس میں بھی خوشیوں کا اسباب موجود ہیں۔ اب جیسے کچھ ہی مہینوں کے بعد 12ویں شریف کا مہینہ آئے گا، 12 ربیع الاول، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں، جشن ولادت کی خوشیاں، جشن معراج کی خوشیاں۔ تو خوشیوں کے کچھ نہ کچھ لمحات اور واقعات آتے ہیں، ہماری زندگی میں آتے ہیں، ہماری روزمرہ کے معمولات میں آتے ہیں۔ کوئی کسی کو مکان اچھا مل جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، ظاہر کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اس کو اپنا مکان مل گیا تب بھی خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوگی نا۔ ایک پیدل چلنے والا تھا، اس کو موٹر سائیکل مل گئی، اس کو کار مل گئی تب بھی خوشی ہوتی ہے۔ ایک بے روزگار آدمی کو جاب مل گئی تو بھی اس کے لیے خوشی کا لمحہ ہے۔ اس کے یہاں بچے کی خوشخبری آ جاتی ہے تو بھی خوشی کا لمحہ ہے۔ بیٹا کسی اور ملک میں ہوتا ہے، جب ماں باپ سے ملنے آتا ہے تو بھی خوشی کا لمحہ ہے۔ باپ اپنے بچوں سے ملنے آتا ہے تو بھی خوشی کا لمحہ ہے۔ بیٹی شادی کے بعد اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے آتی ہے تو بھی خوشی کا لمحہ ہے۔ خوشیوں کے بہت سارے وہ عنوان ہیں، اور ہماری زندگی میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ کو مسرت ہوتی ہے، آپ کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ تو اب الگ الگ انداز ہے خوشیوں کے، الگ الگ انداز ہیں اس طرح کی چیزوں کے۔ اب جب ہماری زندگی میں جب کوئی خوشی کا لمحہ آتا ہے، اب یہ 14 اگست آنے والی ہے، تو 14 اگست بھی ایک طرح سے ہمارے لیے خوشی کا لمحہ ہے۔ 14 اگست 1947 میں ملک پاکستان کی صورت میں ایک آزاد مملکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جس کی اسلامی تاریخ 27 رمضان مبارک بتائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک خوشیوں کا لمحہ ہے۔ اب یہ کہ خوشی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، خوشی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور نعمت کی شکر گزاری کی جاتی ہے۔ جب نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، یا کوئی اس طرح نعمت کے طور پر کسی وقت خوشی منائی جاتی ہے، تو وہ مطلب کہ وہ خوشیوں کا دن ہوتا ہے، اور اس کو منانے کا طریقہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، نہ کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، کیونکہ خوشی ملی رب کی بارگاہ سے ہے، یہ نعمت ملی رب کی بارگاہ سے ہے، اور نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے، نعمت پر ناشکری نہیں کی جاتی۔ جو قومیں نعمت کی ناشکری کرتی ہیں اور نعمت کی قدر نہیں کرتی، ان سے نعمت چھین لی جاتی ہے، اور جو لوگ نعمت کی قدر کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں اور بڑھا دیتا ہے، ان پر اپنا لطف و کرم اور بڑھا دیتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو خوشیوں کا موقع آتا ہے، مسرتوں کا موقع آتا ہے، راحتوں کا موقع آتا ہے، بھوک تھی کھانا مل گیا خوشی ہوگی، پیاس تھی پانی مل گیا اب وہ خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ بہت مختصر سی بھی بہت سی خوشیاں ہوتی ہیں۔ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، دھوپ کے اندر چلچلاتی دھوپ ہے، اور اس میں کوئی آ کر آپ کو کہتا ہے کہ آؤ بھائی جان بیٹھو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ کو ایک راحت ہوگی، خوشی ہوگی۔ یہ سب خوشیاں ہیں، نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں۔ کو ٹھنڈا گرمی کے اندر ٹھنڈا مشروب مل جاتا ہے، بارش کی حاجت ہے، اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے، پیاس، کنویں سوکھ رہے ہوتے ہیں، کھیتیں اجڑ رہی ہوتی ہیں، اور مویشی ہلاک ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے باران رحمت کی خوشخبری ہوتی ہے، اور بادل برستے ہیں اور بارش ہوتی ہے، اس پہ لوگ خوشیاں کرتے ہیں۔ اب بارش کی خوشی، بارش ہوئی، کیا خوشی منائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مزید کیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کیے، یا آدھی وہ کیا کہتے ہیں آدھے کپڑے پہن کر ہم نہانے کے لیے سب کے بیچ میں سڑک پر آ گئے، سمندر کے کنارے جا کے بھی حیائیاں کرنے لگے۔ ارے ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ کہوں گا،
ہمارے یہاں خوشیوں کے موقع پر نافرمانی کا رجحان ہے. یہ اس پر تھوڑا سا مدری چینل کے ناظرین آپ غور فرمائیں. آپ کے یہاں شادی کی خوشی ہوتی ہے، یہ سیزن چل رہا ہے شادیوں کا، بالکل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، ہال بک ہوں گے اور دعوتیں ہو رہی ہوں گی. اب پچھلے دنوں میں ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا. اب شادی کی خوشی میں چلے اگر تھوڑا بہت اگر آپ کا مذہبی ذہن ہے تو آپ ایک آدھ محفل میلاد کروا لیں گے، اجتماعی ذکر و نعت کروا لیں گے کہ یار چلو یا نعت خوانی ہو جائے گی، تو نعت خوانی ہو گئی یا ختم قادریہ ہو گیا، اس طرح کے کوئی ایک دو چیزیں آپ نے کروا لی. اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے، 8-8 10-10 12-12 15-15 ایونٹ، 6-6 8-8 10-10 15-15 دنوں تک آپ نے لوگوں کو دعوتیں دی ہیں. اور ان دعوتوں میں لوگوں کو جمع کر کے کرنا کیا ہے؟ ہلا گلا، ہلڑ بازی، گانے باجے. حتیٰ کہ جب گھر کے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ کیا بچوں خاموش بیٹھے، اٹھو اٹھو اٹھو، تھوڑا ناچو کودو، شادی ہے. ہاں مطلب تھوڑا اٹھو، بے غیرتی کرو، بے شرمی کرو، کچھ بے حیائی کرو، شادی ہے. اس میں کوئی سمجھدار آدمی جا کر کہے گا کہ حضور یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر کوئی ڈیڑھ ہوشیار ادھر سے بولے گا نہیں نہیں زیادہ مت بولو، خوشی کا موقع ہے، خراب مت کرو، خوشیوں میں سب چلتا ہے. اب یہ بول لیں گے خوشیوں میں سب چلتا ہے. بھائی خوشیوں میں کیا چلتا ہے؟ کہیں بھی اللہ کی نافرمانی کرنے کی اجازت تو نہیں ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا، یہ ہم نے اس واقعے میں سنا، جو واقعہ میں نے آپ کو ابتداً بیان کیا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امین الامت فرمایا، یہ میری امت کے امین ہیں، یہ دونوں مقدس صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ دونوں مقدس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ایک طرف جا کر سب سے چپ کر کونے میں اپنے رب کے حضور آنسو بہا رہے ہیں اور قیامت کی پرسی سے ڈر رہے ہیں، اور گویا کہ ایک طرح سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے روایت میں آیا کہ سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خوشی نصیب کی ہے تو آپ اس کی اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اس کے آگے پہلے سجدہ شکر تو ادا کریں، شکرانے کے نفل ہی پڑھ لیجئے. اس کے آگے واقعی آنسو بہائیے. آنسو صرف کیا خوشیوں میں اور نعمتوں کے طور پر یا شکرانے کے طور پر آنسو نہیں بہائے جاتے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طویل طویل قیام اور طویل طویل عبادات کے متعلق روایتیں نہیں ملتی. جب آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے، آپ کے ذریعے آپ کے گناہ اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے، اور آپ اپنے اوپر عبادت کا اس قدر آپ مشقت اٹھاتے تھے، تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اس کی فرما برداری میں ہے، اس کی نافرمانی میں نہیں ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جو ہم نے انداز اختیار کیا ہوا ہے وہ ہلڑ بازی، گانے باجے، بھنگڑے، ناچنا گانا، گناہ بری تفریحات، جس کو انٹرٹینمنٹ کے نام سے آج کل یاد کیا جاتا ہے، گانے باجے، موسیقی، یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے بدقسمتی کے ساتھ معاذ اللہ ہمارے یہ انداز ہے. اللہ کی پناہ. آپ بتائیے کہ کوئی عقل مند سلیم الفطرت، سلیم الطبع، جو دین کو، اسلام کو، مذہب کو، قرآن کی تعلیمات کو، حدیث کی تعلیمات کو سمجھتا ہو، صحابہ کرام کی تعلیمات کو سمجھتا ہو، وہ کیسے کہے گا کہ یہ جو کچھ ہمارا انداز ہے وہ درست ہے؟ غلط ہے، 100% غلط ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، تواضع اور عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ بھی ایک نعمت کو شکر گزاری کا ایک انداز ہے. نعمت کا شکر ادا کرنے یہ انداز ہے، تواضع کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں، چپ رہے ہیں کہ لوگ دیکھ نہ لیں، اور رو رہے ہیں اللہ کے حضور. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو آپ جس سواری پر سوار تھے، آپ اتنے جھکے ہوئے تھے کہ
اونٹ کے پالان پر آپ کا وہ مطلب کہ جس میں مقدس لگ رہا تھا. تواضع اور عاجزی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تربیت حاصل کی تھی پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے. اور واقعی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عزت و شان جو ہے نا، عزت و شان، یہ جھوٹی قسم کی جو ہمارے جو انداز ہے نا، اس میں نہیں ہے نا. عزت و شان تو یہ ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے جو فرمایا کہ جو آپ کی عاجزی انکساری ہے اور ہمیں کیسی زبردست تربیت ہے. فرماتے ہیں کہ ہم ذلیل و خوار تھے، ہم ذلیل و خوار تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت و شان عطا فرمائی ہے. عزت و شان کا سبب اسلام ہے، دین ہے، قرآن اور حدیث اور عمل کرنے میں ہے. عزت و شان اس میں ہے. عزت و شان یہ کسی مطلب کہ اس کے خارجی معاملات میں جس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل عزت کے لیے بھاگنا. بعض لوگ عزت کے بھوکے ہوتے ہیں اور مختلف انداز سے اپنے اسٹیٹس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں گے. عزت و شان، عزت و شان صرف اور صرف اسلام میں ہے، اسلام میں ہے اور پیارے اسلام میں ہے. وہ خود فرماتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ کر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت و شان کی تلاش میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ذلیل و خوار فرما دے گا. تو عزت و شان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے. اس کا یہ نہیں کہ آدمی عزت و شان کے لیے پھر اپنے لباسوں میں نہیں، بلکہ ان کے قول کے مطابق، جو وہاں کے نصارہ تھے، ان کے قول کے مطابق کہ جو شخص بیت المقدس کی چابیاں جس کے ہاتھ میں دی جائیں گی، ان کی مقدس کتاب میں کہتے ہیں، ہماری مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اس حال میں آئے گا کہ غلام سوار ہوگا اور آقا سواری چلا رہا ہوگا اور پیدل آئے گا اور اس کے کپڑوں پر 70 پیون لگے ہوئے ہوں گے. 70 پیون. ہم نے لباس کی عمدگی میں، محض لباس کی عمدگی میں ہم نے شان و شوکت کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے رکھ رکھاؤ والے انداز میں شان و شوکت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے نا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ایسی تھی کہ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم سفیر آپ کی کسی معاملے میں آپ سے ملنے کے لیے آپ کے شہر حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہارے امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ بولا ہمارے امیر المومنین کے محل نہیں ہوتے. تو پھر کہاں ملیں گے؟ کہا وہاں چلے جاؤ، وہاں آرام فرما رہے ہوں گے. چنانچہ وہ ڈھونڈتا ہوا کسی ویرانے کی طرف نکلا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مٹی پر، خاک پر لیٹے ہوئے آرام سے سو رہے ہیں. وہ کہنے لگا ہمارے کیسر و کسرا کے بادشاہ اپنے بڑے بڑے محلوں میں وہ سکون کی نیند نہیں سوتے جو سکون کی نیند مسلمانوں کا امیر المومنین اس خاک پر پا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ عدل و انصاف کرتے ہیں، عدل و انصاف کرتے ہیں. قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں شان و شوکت ہے، راحت و سکون ہے. وہ وقت تھا کہ مسلمان کے نام سے کفار لرزتے تھے، ان کے قدموں تلے زمین نکل جاتی تھی اور شہر کی چابیاں یوں حاضر کر دی جاتی تھی، کیونکہ وہ اپنی شان و شوکت کو قرآن اور حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں دیکھتے تھے. شاعر نے کہتا ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اسلامی بھائی جمع ہیں، ہم سب کو غور کرنا چاہیے. اسلام نے ہمیں سادگی کا درس دیا ہے. سادگی، پرہیزگاری، تقوی
ان تمام تر چیزوں کے ساتھ اسلام کی محبت بھی ہو، وطن کی محبت، حب الوطنی بھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری کو ہی سامنے رکھنا ہے۔ اور جس 14 اگست کو جس وطن پاک کی ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں، وہ وطن پاک تو آزادی اسلام کے نام پر ہوا ہے، اور اس کی آزادی کا جشن منانے والا اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ بلکہ حقیقت تو یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ 14 اگست جو آنے والی ہے، اللہ کے حضور شکرانے کے آنسو بہانے کا دن ہے۔ یہ اللہ تیرا کروڑا کروڑوں کرم ہے، تیرا کروڑوں کروڑوں کرم ہے، تو نے ایک ایسا وطن عزیز ہمیں عطا فرمایا کہ جس میں ہم اذانوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کتنی بڑی نعمت ہے۔ جائیے دوسرے ملکوں کے اندر، دور دور تک اذان کی آواز نہیں آتی، دور دور تک اذان کی آوازیں نہیں آتی۔ الحمدللہ یہ وہ وطن عزیز ہے، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ہے۔ ایسے کئی ممالک ہیں، لیکن ہم چونکہ 14 اگست کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو ہمیں اذان کی آواز آتی ہے۔ الحمدللہ ہم اس وطن عزیز میں موجود ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ ایک اطلاع کے مطابق سب سے زیادہ حفاظ اس ملک میں، یہ سب سے زیادہ نوجوانوں کا ملک ہے، دنیا کے سب سے زیادہ نوجوان اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ میرا موضوع یہاں کی مزید چیزوں کو گنتی کروانا نہیں تھا کہ یہاں کیسی نعمتیں ہیں، کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر 14 اگست کو موقع ملا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں جو میٹر ہے، جو موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت نصیب ہو، اس کی شکر گزاری کا طریقہ جو ہے نا، ہم اس پر غور کریں۔ آپ کو کار ملی، آپ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں۔ سواری، اچھی سواری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندے کو جو سعادت عطا فرمائی ہے، ان میں ایک سعادت اچھی سواری ہے، کشادہ مکان ہے، نیک بیوی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ جی ہاں، نعمتیں ہیں۔ اگر سواری تنگ ہو تو تکلیف دیتی ہے، اگر گھر تنگ ہو تو تکلیف ہوتی ہے، اور بیوی بدتمیز ہو تو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو نیک اور سعادت مند بیوی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کا گھر ہو گیا، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آپ کو ایک مکان مل گیا کہ چلو یار ایک مکان ہو گیا اگر، اب چلو پارٹی کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، پارٹی کی دعوت کی، گانے باجے، پھر وہ لڑکے آتے ہیں، خاندان کی عورتیں جمع ہوتی ہیں۔ یعنی جو چھت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، کہ جس چھت کے نیچے اب آپ ایک سکون کا سانس لے رہے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے کے بجائے آپ نے بے پردگی والے گناہ کے ذریعے آپ نے دعوت کر دی۔ دعوت کرنے کا منع نہیں کرتا، لیکن دعوت کیا کی؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا، بے پردگی سے بچے، دیگر گناہوں سے بچے، حق تلفیوں سے بچے۔ اس پر غور کیجئے۔ آپ کو کار ملی، آپ نے فوراً فیملی کو گاڑی میں بٹھایا اور لانگ ڈرائیو پر چلے گئے، اور ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں جانے سے آپ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ٹھہر رہے ہیں۔ کہ آپ کو گاڑی اس لیے دی گئی تھی کہ آپ گاڑی ملتے ہی اللہ کی نافرمانی کا کام شروع کر دیں؟ کیا موٹر سائیکل اس لیے ملی تھی کہ اللہ کی نافرمانی کا کام شروع کر دیں؟ اب سوچئے تو صحیح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں جو نعمتیں نصیب ہو رہی ہیں، ہمیں جو خوشیاں نصیب ہو رہی ہیں، آج ہم خوشیوں کو روتے ہیں۔ ارے خوشیوں کو روئیں گے نا، جو خوشی مل رہی ہے اس کو بھی کہاں ہم صحیح معنوں میں گزار رہے ہیں۔ ہم خود اپنے ہاتھوں اپنی خوشیوں کو غموں میں تبدیل کر دیتے ہیں، دکھوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، راحت نہیں پا رہے ہوتے۔ راحت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوگی، سکون اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہوگا، اور جو ہمارے انداز ہے اس میں کہاں سے یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب ہو سکتی ہیں؟ بے شک دلوں کا اطمینان یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، نہ کہ اس کی نافرمانی میں۔ اب شادی کی بات لے لیجئے، شادی ہوئی، شادی میں کیا کیا آپ نے؟ کتنی اللہ کی فرما برداری والے کام کیے، ذرا بتائیے تو صحیح۔ شکر گزاری کے کوئی طریقے ہوتے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں شکر گزاری کی نعمت اور شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ حضرت سیدنا مخلد بن حسین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شکر کے بارے میں قول یہ ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ جی ہاں،
یہ بھی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے. اور ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو حازم، جس نعمت سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہ ہو وہ مصیبت و آزمائش ہے. جی ہاں، جس نعمت سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو رہا اس کے بارے فرمایا وہ مصیبت اور آزمائش ہے. ہم نے بالکل، ہمارا تصور الگ ہے، ہم غور ہی نہیں کر پا رہے ان تمام تر چیزوں کے اوپر کہ شکر گزاری کیا ہے. شکر گزاری کے بارے میں ہمارے بزرگوں کے ایک سے ایک ارشادات، ایک سے ایک واقعات کتابوں میں ملتے ہیں. میں چند ایک آپ کو بیان کرتا ہوں. مثال کے طور پر جسم اور رزق جیسی عظیم نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن زید بن اسلم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں شکر و حمد اس کی اصل اور فرع سے اپنا حصہ وصول کرتا ہے. پس بندے کو اللہ کی ان عطا کردہ نعمتوں کو دیکھنا چاہیے جو اس کے جسم، کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کی صورت میں ہیں، اس لیے کہ اس کے جسم پر کوئی سی چیز نہیں جو اللہ کی نعمت نہ ہو. پس بندے پر لازم ہے کہ اللہ کی عطا کردہ جسمانی نعمتوں کو اسی کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کرے، پھر اللہ کی دوسری نعمتوں کو دیکھے جو رزق کی صورت میں ہیں. پس بندے پر لازم ہے کہ رزق میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو بھی اس کی اطاعت پہ خرچ کرے. جس نے ایسا کیا تو بے شک اس نے شکر اس کی اصل و فرع سے حصہ پا لیا. تو جسم ہے، آنکھ ہے، آنکھ کا شکر ادا کرنا ہے، کان ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے، زبان ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے. اب سوچیے عقل و شعور کا شکر ادا کرنا کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ اتنی بڑی نعمت ہے. ایک شخص کہیں سے آ رہا تھا تو اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ یار یہاں کہیں مینٹل ہاسپٹل ہے، پاگل خانہ ہے. تو کہا یار تمہیں کیا ہو گیا؟ بولا چلو چلتے ہیں پاگل. بولا ہاں قریب ہے ایک ہاسپٹل، مینٹل ہاسپٹل ہے. کہا چلو وہاں چلتے ہیں. وہاں گئے، وہاں جا کر ڈاکٹر سے ملاقات کی، بات چیت کی، ڈاکٹر کو اپنا تعارف دیا، مشہور آدمی تھا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آؤ آپ کو دکھاتے ہیں. اب وہ ایک کمرے میں گیا تو ایک شخص دیوار سے لڑ رہا ہے. ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زور سے چیخ رہا ہے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے. تو پتا چلا کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ بڑے کھاتے پیتے اور بڑے تعلیمی یافتہ اور بڑے بڑے گھرانوں کے لوگ ہیں. تو وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان کی عقل چلی گئی، ان کی عقل چلی گئی ہے. یہ پاگل ہو گئے، مینٹل ہو گئے. جی جی سننے والوں، مجھے اور ہم سب کو اس صرف ایک نعمت پر تو غور کریں، صرف اس ایک نعمت پر غور کریں. اس وقت آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے، فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے، میں بھی ایک جگہ پر بیٹھا ہوا بیان کر رہا ہوں اور آپ اور ہم سب بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں اور ایک چیز سمجھ رہے ہیں، عقل جیسی نعمت اللہ چھین لے، ادا کیا ہو جائے گا؟ پاگل. کیا ہو جائے گا؟ پاگل. اور پاگل کے ساتھ کیا ہوگا؟ نہ بیوی رکھے گی، نہ بچے رکھیں گے، نہ ماں باپ رکھیں گے. اس کو اٹھا کر پاگل خانے میں داخل کروا دیں گے، مینٹل ہاسپٹل میں. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ زیادتی کی، ظلم کیا، بچے کو اٹھا کر یا اس کو اٹھا کر پاگل خانے داخل کرا، کیونکہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروانے والوں سے کوئی ہمدردی نہیں کرے گا. جو کرے گا وہ بھی پلے درجے کا بیوقوف ہوگا. لیکن مینٹل ہاسپٹل میں تو ویسے داخل کروا دیتے کہ اس کو گھر میں رکھے گا کون؟ عقل چلی گئی، صرف عقل گئی ہے. اتنی بڑی نعمت ہے عقل، اور اس کا استعمال، اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے ہمارے پاس؟ اتنی بڑی نعمت ہے عقل. بیٹھے بٹھائے اچانک اللہ نہ کرے کسی آنکھوں کا نور بجھ جائے، آنکھوں کا چراغ بجھ جائے، پاگل ہو جائے گا. مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر نہیں آ رہا. اس کی پوزیشن ایسی ہو جائے گی. اللہ نہ کرے بیٹھے بٹھائے سنوائی چلی جائے، اللہ نہ کرے بیٹھے بٹھائے بولنے کی طاقت چلی جائے. کئی لوگ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے اٹھ نہیں پاتے. کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، لکوا پڑ جاتا ہے، آدھے وہ منہ کا اٹیک ہو جاتا ہے، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. جی ہاں میں نے دیکھے، منہ ٹیڑھا ہو گیا.
بالکل منہ ٹیڑھا ہو گیا، یوں بالکل ٹیڑھا ہو جاتا ہے منہ، لقوا کہتے ہیں اس کو۔ اب سوچے تو صحیح، یہ اچھلنے کودنے والوں، ہلڑ بازیاں کرنے والوں، اللہ کی نافرمانیوں کے نام پر ذرا سوچو، یہ اچھلے، یہ گرے، تمہاری ٹانگی ٹوٹ گئی، کیا کرو گے؟ ان ٹانگوں کا کیسے شکر ادا کریں؟ ان ہاتھوں کا کیسے شکر ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پلکیں عطا کی ہیں، ان پلکوں کا کیسے شکر ادا کریں؟ کبھی ہماری پلکوں کا ایک بال بھی اخلاص کے آنسوؤں کے ساتھ کہ رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بھیگا ہے؟ ہمارے پلکوں کا ایک بال، یہ ایک بال ہماری پلکوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آؤ کسی کونے میں چلتے ہیں اور روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے کہ ہماری پلکوں کا ایک بال بھی، یہ پلک خود ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اگر اخلاص کے آنسوؤں سے اگر پلکوں کا ایک بال بھی بھیگ جائے نا تو یہ پلکوں کا ایک بال بھی جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ نا حقیقت یہ ہے ہمیں شکر گزاری کرنے ہی نہیں آتی، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی گویا کہ سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں، ناشکری ہے ہماری زبان پر، نعمت ملتی ہے تو ناشکری، نافرمانی کر کے ناشکریہ کرتے ہیں، اور کوئی پریشانیاں مصیبت آتی ہے تو صبر کرنے کے بجائے واویلا کرتے ہیں۔ ہمارا انداز یہ، ذرا سوچئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ انداز زندگی کیسا ہے؟ اس بدن کا شکر کیسے ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے وقت جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے، کیا اس وقت جیسی نعمت کو ہم اس کے فرما برداری والے کام میں استعمال کرتے ہیں؟ جی ہاں، جوانی ایک نعمت ہے، صحت ایک نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، ایک فرصت، ایک صحت۔ فرصت ہے چلو بھائی گھومنے چلتے ہیں، تفریح کرنے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑا بہت مال دے دیا، سرمایہ دے دیا، صحت دے دی، مال اور اسباب اور آل اولاد دے دی، کیا کیا آپ نے؟ اللہ کی شکر گزاری کی نا؟ ورلڈ ٹور، آپ بولو گے ورلڈ ٹور میں کیا مسئلہ ہے؟ میں بتاتا ہوں ورلڈ ٹور بنانے والوں کا کیسا بنایا جاتا ہے، میں سب کا نہیں کہتا، جنرل بات کر رہا ہوں۔ فلاں فلاں ملک میں جائیں گے، وہاں کا سی سائڈ بہت اچھا ہے، وہاں کا سمندر بہت اچھا ہے، کیوں؟ وہاں کے سمندر میں لوگ نہانے آتے ہیں، کیسے نہانے آتے ہیں؟ ان کے بدن میں کپڑے ہوتے کتنے ہوتے ہیں؟ اتنے سے ہوتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں اور اپنی بہو اور اپنے بچوں کے ساتھ اور ان کی امی کے ساتھ آپ ایسی مطلب کہ آج بھی ننگی جگہوں پر جا کر آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تفریح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیسی ہمارے تفریح کیا ہے؟ یہ کس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے تفریح کا کانسیپٹ کیا ہے، ہمارے تفریح کا تصور کیا؟ اللہ کی نافرمانی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں جنرل بات کر رہا، ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن بات آپ بھی مجھے امید ہے سمجھ رہے ہوں گے۔ ہمارے خوشی اور یہ تفریح کرنے کا، چھٹیاں منانے کا کیا طریقہ؟ ابھی یہ 14 اگست کی چھٹی آ رہی ہے، اتوار کی چھٹی آ رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب 14، 15، 16 کو مدنی قافلوں میں سفر کریں، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے، چھٹیاں مل رہی ہیں، جائیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، نیکی کی دعوت بھی دیں۔ خوش نصیب ہوں گے جو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے، خود کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اپنے وجود کا شکر ادا کرنے کے لیے، اوقات کا شکر ادا کرنے کے لیے، اپنی جوانی، اپنی صحت کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اسے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کی نیت کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اور بعضوں نے بنایا ہوگا پروگرام، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، ادھر گھومیں گے، ادھر گھومیں گے، ان کا پروگرام ہوگا کہاں فنکشن ہو رہا ہے۔ ایسے نادان اور بے وقوفوں کے سردار لوگ ہوں گے جو ڈھونڈ رہے ہوں گے 14 اگست کو کہاں فنکشن ہو رہا ہے،
کہاں پر گانے کا پروگرام ہو رہا ہے، کہاں پر کنسرٹ ہو رہا ہے، کہاں پر لڑکیاں جمع ہوں گی، کہاں پر ہلڑ بازی ہوگی، کہاں پر بے حیائی ہو رہی ہوگی، کہاں پر شرابیں پی جا رہی ہوں گی، کہاں پر جوا کھیلا جا رہا ہوگا، کہاں پر آدھے ننگے ہو کر لوگ ناچ رہے ہوں گے. کیا اس طرح ہم اپنا جشن آزادی منائیں گے؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا اس طرح ہم جشن آزادی منائیں گے؟ کیا اس طرح ہم 14 اگست کی خوشی منائیں گے؟ کہ اسلامی جو مملکت ہے پاکستان، جو اسلام کے نام پر آزاد ہوا، کیا اس کی آزادی کا جشن اسلام کے قانون توڑ کر منائیں گے؟ اسلام کے اصول توڑ کر منائیں گے؟ قرآن و حدیث کے احکام کے خلاف جا کر ہم خوشی منانے کے لیے آئیں گے بازار میں؟ سوچو، سوچئے. 14 اگست ابھی آئی نہیں، اس سے پہلے سے ہی میں بیان کر رہا ہوں. 14 اگست کے دن سمجھاؤں گا تو وہ لوگ کہاں سے سنیں گے جو 14 اگست کی دوپہر کو موٹر سائیکلیں اچھالتے ہوئے بے حیائی والے انداز میں، گناہ بھرے انداز میں روڈوں پر تفریح کر رہے ہوں گے، اپنی کاروں کے اندر بڑے بڑے آواز سے میوزک بجا رہے ہوں گے، اور مطلب کہ وہ ہلڑ بازی کر رہے ہوں گے، اور گناہ بھرے مقامات ڈھونڈتے ہیں. جی ہاں، ایسے عجیب و غریب قسم کی قوم ہے بعض کہ گناہ بھرے اڈے، گناہ بھرے جگہ ڈھونڈتی ہیں. پتہ چلے نا کہیں انڈور پارٹی، انڈور فنکشن ہے، مرتے ہوں گے وہاں جانے کے لیے، مرتے ہوں گے، داڑھی میں ہاتھ ڈالتے ہوں گے، یار تھوڑا سا راستہ بنا دے، ہم لوگ بھی یار کچھ آئیں اندر میں دیکھیں، تم تو خوب ملک کا جہنم کی طرف دوڑ رہے ہو، ہم باہر رہ رہے، کچھ ہمیں بھی اندر داخلے کی اجازت دو، آؤ مل کے جہنم کی طرف دوڑتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جب آ رہا ہے ایک وقت کہ جمعہ چھٹی، اتوار چھٹی، ہفتے کی چھٹی کر کے آؤ نا مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کسی ایک مسجد کو آباد کرتے ہیں. 3 دنوں کے لیے ایک مسجد کو آباد کریں، اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں کہ ایک مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر موجود مسجد کے باہر عاشقان رسول کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اور کسی بے نمازی کو نمازی بناتے ہیں. گناہوں میں ڈوبے ہوئے کسی شخص کو آقا کی سنتوں کے راستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں. خود اپنی اصلاح کے لیے علم دین حاصل کرتے ہیں، تہجد پڑھیں گے، اصلاح چاشت پڑھیں گے، بد نگاہی اور گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے نا، ہمت کیجئے نا، شکر گزاری کا کوئی طریقہ یہ بھی تو اختیار کریں. تو بس یہ نیت کر لیجئے، یہ ذہن بنا لیجئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اس کی نافرمانی میں نہیں ہے، اس کی نافرمانی میں نہیں ہے. اور اس سے دعا یہی کریں، ہم دعا یہ کریں یا اللہ تیری شکر گزاری والی زندگی نصیب کر، تیری نافرمانی والی زندگی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ تو نے اتنی نعمتیں دی. مال دیتا ہے رب تعالیٰ، اس کو بھی اس کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں. آنکھ نافرمانی میں، کان نافرمانی میں، جوانی نافرمانی میں، صحت نافرمانی میں، فرصت نافرمانی میں، نافرمانیوں میں. یہ ہمارا حال ہے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نعمت کی شکر گزاری عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کہ ایک بہت نیک بندے حضرت سیدہ محمد بن عمر فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں بارش ہوئی تو میں نے گورنر طائف کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، اللہ کی عطا کردہ رزق پر اس کا شکر کرو، کیونکہ مجھے ایک حدیث پاک پہنچی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ عز و جل اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور بندہ اس پر اپنے رب کی حمد کرتا ہے تو بے شک اس نے اس کا شکر ادا کر لیا. اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ یا اللہ تیرا کروڑوں کرم ہے، تیرا کروڑوں شکر ہے کہ تو نے ہمیں
ایسی نعمت عطا کی اور ایسا ہم پر کرم فرمایا، اور خود کو نافرمانی سے بچانے کی میٹھے میٹھے صاحب ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں آپ کو مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب شکر کے فضائل جو میرے ہاتھ میں ہے، اس کے صفحہ نمبر یعنی پیج نمبر 32 سے آپ کو ایک بڑا ایمان افروز بیان سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ان نعمتوں کے ذریعے اللہ کی بھڑکتی ہوئی اس آگ سے بھاگنے پر مدد حاصل کرو جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ بے شک تم ایسے گھر میں ہو جس میں قیام کی طویل مدت بھی قلیل ہے، اور اس میں تمہیں مقررہ مدت تک ان لوگوں کا جانشین بنا کر بھیجا گیا ہے جنہوں نے دنیا کی خوشنمائی اور اس کی رونق اور بہار کا رخ کیا۔ ان کی عمریں تم سے طویل اور قد تم سے دراز تھے، اور نشانات عظیم تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو چیر ڈالا، پتھر کی چٹانیں کاٹی، اور سخت گرفت اور ستون جیسے جسموں کی قوت کے ساتھ شہروں میں گشت کیا۔ اس کے باوجود زمانے نے جلد ہی ان کی مدتوں کو لپیٹ دیا، ان کے نشانات کو مٹا دیا، ان کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا، ان کے ذکر کو بھلا دیا۔ اب تم ان کو دیکھتے ہو نہ ان کی بھنک سنتے ہو۔ وہ جھوٹی امیدوں پر خوش، غفلت پہ راتیں بسر کرتے اور ندامت کے ساتھ دن گزارتے تھے۔ پھر تم جانتے ہو کہ رات کے وقت ان کے گھروں میں اللہ کا عذاب اترا تو صبح ان میں سے اکثر اپنے گھروں میں منہ کے بل پڑے رہ گئے، اور جو بچ گئے وہ اللہ کے عذاب، اس کی نعمتوں کے زوال اور ہلاکت میں مبتلا ہونے والوں کے منہدم گھروں کے آثار دیکھتے رہ گئے۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، اور عبرت ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اب ان کے بعد تمہاری مدت کم ہے، دنیا عارضی ہے، زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ نہ عفو درگزر رہا اور نہ ہی نرمی، بلکہ برائی کا کیچڑ، باقی ماندہ رنج و غم، عبرت ناک ہولناکیاں، بچی کچی سزاؤں کے اثرات، فتنوں کے سیلاب، پیدر پہ زلزلوں، بدترین جانشینوں کا دور دورہ ہے۔ ان کی برائیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں خرابی ظاہر ہوئی، پس تم ان کی طرح نہ ہونا جنہیں لمبی امیدوں اور لمبی مدتوں نے دھوکے میں ڈال دیا تو وہ خواہشات کے ہو کر رہ گئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں کر دے جو اپنی زندگی کی حفاظت کرتے ہوئے اسے پورا کرتے ہیں اور اپنے حقیقی ٹھکانے کو پہچان کر خود کو تیار کرتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ عبرت انگیز بیان ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ اور اگر ہم چاروں طرف دیکھیں تو آئے دن زلزلے اور سیلاب، آئے دن کچھ نہ کچھ اس طرح کی تباہی اور بربادی کے واقعات ہمیں سنائی دیتے ہیں، اس کی خبریں ملتی ہیں۔ جو اس وقت زندہ بچے ہوئے ہیں وہ سن رہے ہیں، اے زندہ بچ جانے والوں، ان قریب تمہیں موت آنے والی ہے، چاہے وہ میں ہوں یہاں پہ، ان قریب موت آنے والی ہے۔ جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، پھر تم سے تمہارے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا جواب دیں گے ہم نعمتوں کے سوال کا؟ ہم تو نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں، اس کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں۔ ہمیں تو جو خوشی نصیب ہوتی ہے کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی ہو سکے معاذ اللہ اللہ کی نافرمانیاں کر لی جائیں، اور یہ نعرہ لگا دیا جائے جناب سب چلتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، سب نہیں چلتا، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلتا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ سب چلتا ہے؟ کس نے کہہ دیا آپ کو سب چلتا ہے؟ نہیں چلتا سب۔ جو کچھ ہم چلانے بیٹھے ہیں اس میں ہمارے لیے بربادی ہے۔ جو سود چلا رہے ہیں سنو بربادی ہے۔ آزادی کا جشن منانا ہے، اپنے ملک کو، خود کو سود سے پاک کریں، رشوت سے پاک کریں، گندگی سے دور کریں، اپنے ملک میں موجود مساجد کو آباد کریں، اللہ کے حضور سجدے کریں،
شکر گزاری کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کریں اور اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچا کر رکھیں. تو کوشش کیجئے کہ 14, 15, 16 اگست جمعہ ہفتہ اتوار مدنی قافلوں میں سفر کر جائیں. بہت سارے فتنوں سے بچنے کی صورت نکل سکے گی انشاءاللہ. ہاں بھائی، فیضان مدینہ میں ہے کوئی جو مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کرتا ہو؟ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو عاشقان رسول سن رہے ہیں، 14, 15, 16 جو مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کرتے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کر اپنے عزم کا اظہار کریں. گھر بیٹھے عاشقان رسول بھی نیت کریں. اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ انفرادی کوشش کریں اور اپنے محرم کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں. جی ہاں، اگر آپ کے 10 سال کا 12 سال کا بیٹا یا بھائی ہے، اس کو بھی مدنی قافلے میں لے جائیے، اس کو بھی مت چھوڑیے. اتنی عمر کے مدنی منوں کو والد اور بھائی کے ساتھ سفر کرنے کی مدنی مرکز کی طرف سے اجازت ہے. اس سے چھوٹے نہ لے جائیے، پھر وہ مدنی قافلے کا پھر مسجد کا ماحول وہ متاثر ہو سکتا ہے. اور جو گھر میں رہ جائیں وہ پھر مدنی چینل پر رہیں. انشاءاللہ مدنی چینل پر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں آ جائیے، جہاں جہاں آپ کے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں، اور اجتماع کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا، اس میں شریک ہو جائیے. جی ہاں، 13 اگست کی رات خصوصیت کے ساتھ جمعرات کو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. پھر رات بھر انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکرے کے ساتھ ساتھ دیگر براہ راست نشریات ہوں گی. پھر صبح سے مزید نشریات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. 14 اگست کو مدنی چینل آپ کو ایک سے ایک نشریات دکھانے کی کوشش کی جائے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے تاکہ اسلامی عاشقان رسول، اسلامی بھائی گناہوں سے بچے، گناہوں بھرے پروگرام سے بچے اور مدنی چینل پر رہ کر نیکیاں کمائیں، برائیوں سے بچے. دعوت اسلامی کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں. اور اس کے لیے یہ کتاب شکر کے فضائل الشکر للہ، یہ کتاب بڑی مفید اور عمدہ کتاب ہے. اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی شکر گزاری کے مختلف پہلوؤں پر ہماری نظر جائے گی اور ہمیں اس کے فوائد ملیں گے. یہ مقتۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.